بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد۔ اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے اتحادیہ اہل سنت کے حوالے سے پہلی میٹنگ لاہور میں جناب حضرت علامہ مولانا منیر احمد یوسفی رحمہ اللہ کے جو صاحبزادے ہیں حضرت علامہ مولانا بشیر احمد یوسفی صاحب، ان کی مسجد نگینہ مسجد میں ہوئی، اور دوسری میٹنگ جو ہے وہ فللہ الحمد جامعہ مینیہ رضویہ شیخ کالونی فیصل آباد میں منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں جو باتیں طے ہوئیں اور جو اعلامیہ ہے وہ ہمارے بڑے کرم فرما، ہمارے عزیز، ہمارے پیارے جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد سرفراز قادری صاحب جو ہے یہ انشاءاللہ الرحمن بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رسول کے فضل و کرم سے جس طرح آپ نے ابھی صاحبزادہ صاحب سے سماعت کیا ہے کہ یہ سلسلہ اتحاد اہل سنت کا مزید آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ الفاظ یہ احباب تحریک پیدا کرنے والوں کے تھے، لیکن جذبات پوری دنیا سنیت کے ہیں۔ شرق و غرب سے، ملک کے طول و عرض سے، بیرون ممالک سے الحمدللہ مشائخ اہل سنت، عوام اہل سنت، علماء اہل سنت کی طرف سے محبت نامے موصول ہو رہے ہیں، دعائیں، نیک تمنائیں، اور کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ بعض حضرات کے ہمیں ایسے میسیجز آئیں کہ جو دوران گفتگو خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ ہمیں اشکبار محسوس ہوئے، لہجے گلوگیر ہوئے۔ اللہ جل جلالہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں بنیادی طور پر علماء و مشائخ اس اجلاس کے اندر طے ہوئی تھیں وہ بطور اعلامیہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی شک یہ ہے کہ یہ اتحاد کا جو نام دیا گیا ہے، اتحاد اہل سنت، تو یہ عقائد اہل سنت کی بنیاد پر جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ جو اتحاد کی بات ہے، بنیادی چیز عقائد اہل سنت ہیں جو معروف ہیں، مشہور ہیں اور ثابت ہیں۔ دوسرا، اس تحریک کی، اس مشن کی، اس کمیٹی کی، اس اتحاد کی کاوش اور سوچ یہ ہے کہ جن تنظیموں، تحریکوں اور شخصیات کی آپس میں کوئی بھی رنجش ہے، کوئی بھی دوری ہے، اور وہ کسی بھی سبب سے ہے، تو علماء و مشائخ کی ایک کمیٹی ان جماعتوں، ان علماء اور مشائخ کے بیچ میں ان دوریوں کو ختم کر کے آپس میں ملانے، صلح و صفائی اور محبت کی فضا کو قائم کرے گی۔ تیسری شک اس کی یہ ہے بطور اعلامیہ کہ جن حضرات کے عقائد اور اعمال پر شرعی تحفظات ہیں، علماء و مشائخ ہی کی متفقہ کمیٹی ان حضرات سے شرعی تقاضوں کے مطابق ان کی اصلاح کریں گے، اور جیسے ہی شریعت کے مطالبے کو وہ شخص، وہ فرد اور وہ جماعت یا جماعت کے افراد اس تقاضے کو پورا کرتے ہیں جو شریعت کو مطلوب ہے، تو پھر یہی اتحاد اہل سنت کی مشائخ اور علماء پر مبنی کمیٹی ان حضرات کے اصلاح پر آ جانے کا اعلامیہ جاری کرے گی، تاکہ جس طرح کسی کے بارے میں بھی منفی باتیں عام تھیں، اسی طرح اللہ رسول کے احکام کی پیروی کو اختیار کر لینے کے بعد خیر کے ساتھ بھی ان کے تذکرے عام ہو سکیں۔ اس کار خیر کو علماء و مشائخ پر مبنی کمیٹی آگے لے کر چلے گی۔ اس اتحاد اہل سنت میں کوئی صدر، نائب صدر، سیکرٹری، جنرل سیکرٹری اور دیگر اس قسم کا کوئی بھی عہدہ نہیں ہوگا۔ اس میں علماء ہوں، مشائخ ہوں، مفتیان کرام ہوں یا مدرسین ہوں، تمام کے تمام بطور خادم اہل سنت اس خدمت کو سر انجام دیں گے۔ آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے ایک شک یہ بھی ہے کہ اب اجلاسات کا سلسلہ ضلع کی سطح پر آگے کی طرف بڑھایا جائے گا۔ یہی علماء مشائخ کی کمیٹی اضلاع کا رخ کریں گے وہاں پر، اور الحمدللہ اتنی جگہوں سے مطالبے آ چکے ہیں
کہ پہلے ہمارے شہر میں آئیں، پہلے ہمارے شہر میں آئیں. تو انشاءاللہ تعالی ضلع کی بنیاد پر اجلاسات ہوں گے، اس کی تحصیلوں میں موجود علماء، مشائخ، اہل سنت کی تنظیمیں سب کو دعوت دی جائے گی، اور اتحاد سے ریلیٹڈ کمیٹی جو ہے ان کے حضرات علماء اور مشائخ وہاں جا کر اپنے اغراض و مقاصد کو بیان کریں گے. مزید محبت کی فضا بہتر ہوگی، مزید دوریوں کو دور کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی قرب اور نزدیکی کی فضا کو قائم کیا جائے گا. اسی طریقہ کے ساتھ ان اجلاسات کے اندر ہی ضلع لیول پر جتنے حضرات کی بھی ضرورت ہوگی اس کے مطابق وہاں ضلع لیول کی ایک کمیٹی جو ان خدمات کو سر انجام دے گی، باہمی رابطے اور پل کا سبب بنے گی، اس کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا. ایک اہم ترین شق جو اس جامعہ امینیہ رضویہ میں ہونے والے اجلاس کا ایک اہم ترین حصہ ہے وہ یہ ہے کہ مشائخ کرام اپنے مریدوں کو، اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کو، اور اہل سنت کی تنظیمات علاقائی سطح پر ہوں یا ملکی سطح پر، ان کے سربراہان اپنے ورکروں کو سوشل میڈیا پر ویڈیو کی صورت میں یہ محبت برا پیغام نصیحت عام کریں کہ ان کے مرید یا استاد اپنے شاگردوں کو اور وہ جماعتوں کے سربراہان اپنے ورکروں کو کہیں کہ سوشل میڈیا، فیس بک ہو یا یوٹیوب یا دیگر اس کے جتنے بھی ذرائع ہیں، اب اہل سنت کی باہمی جنگ و جدال، ایک دوسرے کے خلاف دامن کو پھاڑ دینا، عزتوں کو مجروح کرنا، ہرگز ان کو شیئر نہ کریں، چاہے وہ ویڈیوز ہوں، چاہے وہ آڈیو کی صورت میں ہوں، اور چاہے وہ تصاویر کی صورت میں ہو. یہ سارے بزرگ یہی چاہتے ہیں کہ اب کانٹوں کو چنا جائے اور گلستان کے ماحول کو مزید نکھارا جائے. لہٰذا ازرہ کرم اس درد کو محسوس کیجئے. ہماری طرف سے بھی یہ گزارش ہے کہ سوشل میڈیا صارفین خیر کی بات کو آگے پہنچانے کا سبب بنے. تمام عوام اہل سنت سے گزارش ہے، آپ جن جن شہروں کے اندر موجود ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں موجود جہاں جہاں اولیاء کے مزارات ہیں وہاں حاضر ہو کر فاتحہ پڑھ کے ان کی خدمت میں پیش کر کے دعائیں مانگے، مساجد میں نوافل ادا کر کے ہو سکے تو وقت تہجد دعائیں مانگے، کہ جو آپ سب کے دلوں میں یہ ارمان ہے کہ ہم اہل سنت کو ایک پرچم کے نیچے دیکھیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے عرضیں پیش کریں کہ وہ دن ہمیں اپنی زندگیوں میں جلد دیکھنا نصیب ہو. گزارش ہے، یہ بھی اعلامیے کا حصہ ہے کہ مایوسی کو قریب نہ آنے دیں. نیز اس اتحاد کے متعلقہ بہت سی فیک خبریں، بہت سی منفی خبریں آ بھی رہی ہیں اور مزید بھی آتی رہیں گی، لیکن ازرہ کرم آپ یقین و اعتماد رکھیں، کسی منفی خبر پر کان ہرگز نہ دھریں. یہ بھی یاد رہے کہ یہ اتحاد کسی خاص جماعت، کسی خاص پیر خانے یا کسی خاص شخصیت کا یا کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے اہل سنت و جماعت بالعموم اور پاکستان میں بسنے والے اہل سنت بالخصوص، ان سب کے لیے یہ اتحاد ہے. سب کو عقیدہ حق کے پرچم کے نیچے جمع کرنے کا عزم ہے. یہ وطن عزیز پاکستان ہے. اس وطن کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سب اہل سنت اکٹھے ہو جائیں جنہوں نے اس وطن کو بنانے میں اکٹھے ہو کر اپنا کردار ادا کیا تھا. اب اس کی ترقی، اس کی خوشحالی اور اس کی بہتری کے لیے بھی اکٹھا ہوا جائے. جامعہ امینیہ رضویہ حضرت امام المناظرین علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لگایا ہوا ایک حسین پودا ہے جو الحمدللہ ثمر آور ہے. ہم تمام کے تمام جو اس کمیٹی کا حصہ خدام ہیں وہ صاحبزادہ محمد ذیشان صاحب کا بہترین میزبانی پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور نیز دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام المناظرین کی مرقد پر ان گنت رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اسی طرح حضرت والا مرتبت صوفی باصفا گرامی قدر علامہ محمد منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جنہوں نے قرآن و حدیث اور تصوف کو حسین رنگ میں دنیا کے اندر عام کیا،
ان کے آستانے پر جو پہلی بزم ہوئی حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد بشیر صاحب یوسفی صاحب کی قیادت میں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرقد پر نور پر ان گنت رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس وقت آپ دائیں سے بائیں جو احباب دیکھ رہے ہیں، بغیر ناموں کے ہی آپ کی خدمت میں عرض ہے، یہ وہ قافلہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ قافلہ سرار ہے جو شاید 1 سال سے بھی زیادہ مدت سے اندرون سطح پر محنت کر رہے تھے، قریب لانے کی روابط کا سلسلہ جاری رکھا، اور یوں تھا کہ 1 سے 2، 2 سے 3 اور 3 سے کارواں بن گیا۔ اور موجودہ جو مبارک چہرے علماء اور سادات کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کارواں انہی اشخاص پر مبنی نہیں ہے، بلکہ میں تو حسن ظن رکھتے ہوئے آپ دیکھنے والوں کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی اسی حسین کارواں کا حصہ ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اطمینان سے رہیں، یقین کے ساتھ رہیں، شکوک و شبہات کو قریب نہ آنے دیں، خیر کی تمنا رکھیں اور خیر کو پھیلانے کا سبب بنیں۔